الحمدللہ رب العالمین۔ اہل بیت کی بات آئی، قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی آپ کے ذہن میں ہے، ذہن و دماغ کو حاضر کیجیے گا۔ اللہ نے اہل بیت کو مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ 5 چیزوں میں شریک کر لیا ہے اور شریک فرما دیا ہے۔ توجہ کرنا، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کو دیکھو اور ادھر مصطفیٰ کریم کو دیکھو اور ادھر اہل بیت کو دیکھو۔ نبی علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے نماز کے اندر نبی پہ سلام رکھ دیا۔ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہاں جب باری آئی مصطفیٰ کی آل پر تو قرآن کی آیت بولی سلام علی الیاسین۔ اب اس کی 2 تفسیریں ملتی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے الیاسین سے مراد حضرت الیاس ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پر الیاسین سے مراد آل محمد بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ادھر دیکھیں مصطفیٰ کی باری آئی، نماز میں سلام رکھا گیا، اور ادھر مصطفیٰ کی آل کی باری آئی تو مصطفیٰ کی آل پہ سلام رکھا گیا۔ ایک بات ہو گئی، اب نماز میں آگے بڑھے، ادھر مصطفیٰ پہ درود ہے اللہم صلی علی محمد، ادھر مصطفیٰ کی آل پر درود ہے وعلی آل محمد۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اور سمجھئے، مصطفیٰ کریم کے لیے صدقہ لینا حرام تھا، ادھر مصطفیٰ کی آل کے لیے بھی صدقہ حرام ہو گیا۔ ہم نے کہا حرام کیوں ہے؟ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں بزرگوں نے فرمایا انہا اوساخ الاموال، اس لیے کہ صدقے مالوں کا میل کچیل ہوتے ہیں، اور نبی پاک ہے، نبی کی آل بھی پاک ہے، ان پاک ذاتوں کے لیے ناپاک چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پہلی چیز نبی پہ سلام، آل پہ سلام۔ دوسری چیز نبی پہ درود، آل پہ درود۔ تیسری چیز نبی کے لیے صدقہ حرام، نبی کی آل کے لیے صدقہ حرام۔ اور چوتھی چیز میں آئیے گا، آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا توجہ فرمانا، میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے طاہر کہا، اور کیا کہا؟ یا طاہرو یا طاہرو۔ اللہ نے جب نبی سے خطاب کیا تو فرمایا یا طاہر، اے میرے پاکیزہ نبی، اے میرے پاکیزہ نبی۔ اور جب نبی کی آل کی باری آئی تو قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ ادھر نبی بھی طاہر ہے، نبی کی آل بھی طاہر ہے۔ اور 5ویں بات سنیے گا، نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ادھر نبی کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور جب اہل بیت کی باری آئی تو قرآن بولا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، اگر چاہتا ہوں تو اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا سنیو قربان جاؤ، نبی کے لیے سلام ہے، نبی کی آل کے لیے سلام، نبی کے لیے درود، آل مصطفیٰ کے لیے درود، نبی کے لیے صدقہ حرام، آل مصطفیٰ کے لیے صدقہ حرام، نبی بھی طاہر، آل مصطفیٰ بھی طاہر، آقا کریم کی محبت لازم، اہل بیت کی بھی محبت لازم۔ رسول کریم علیہ السلام کے عاشق امام احمد رضا خان کہنے لگے اے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، حضور یہ بتائیے کن کی محبت ہمارے لیے لازم ہے؟ قرآن کی آیت میں کہا گیا، میرے نبی نے فرمایا ہم علی و فاطمۃ و بناہما، پہلا علی، دوسری فاطمہ، تیسرے حسن، چوتھے حسین۔ اب ایک دن میرے نبی نے حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا، مبارک چادر لے لی، اور چادر کو نبی علیہ السلام نے اڑا دیا۔ کس کو اڑایا؟ علی کو اڑایا، فاطمہ کو اڑایا، حسن کو اڑایا، حسین کو اڑایا۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں چادر اڑائی ہے، اب پیچھے پلٹ کے جائیے، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں تاکہ رافضیت کے پیٹ کے اندر پوری طریقے سے پانی پیدا ہو جائے اور پتہ چل جائے ہم صرف اہل بیت ہی کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم تو مصطفیٰ کی ازواج کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے لیے آج کا رافضی چیخ کے کہتا ہے امیر معاویہ نے گڈھے میں ڈال کے ان کو معاذ اللہ مار دیا تھا۔ ہم نے کہا ابے کمبختو کب تک جھوٹ بولتے رہو گے؟ رات بھی میں رد رافضیت کر رہا تھا اور چاروں طرف سے رافضیوں کے گھر تھے، میں نے ایک ہی جملہ بولا تھا ابے کبھی رونے دھونے سے فرصت مل جائے تو مصطفیٰ کی حدیثیں بھی پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں کچھ سمجھ میں آ جائے۔
توجہ فرمائیے گا، کون عائشہ صدیقہ ہے؟ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے ملنے کے لیے آئے۔ میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس سے کہنے میں نہیں ملوں گی۔ کہا کیوں نہیں ملیں گی؟ فرمایا انی اجد غما وکربا وانی مشفقۃ مما اخاف علی۔ فرمایا سنو سنو، آج مجھے قیامت کی سختیوں کی یاد آ گئی ہے، جہنم کی آگ کی یاد مجھے ستا رہی ہے، اس لیے آج نہیں ملوں گی۔ عبداللہ ابن عباس بھی بضد ہو گئے، کہنے لگے میں بھی آج ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اسرار پیغام دیکھا، فوراً اجازت دے دی۔ اندر آئے عبداللہ ابن عباس، کہنے لگے ام المومنین منع کیوں کیا؟ کہنے لگی انی اجد غما وکربا وانی مشفقۃ مما اخاف علی، آج مجھے جہنم کی یاد آئی تھی اس لیے میں رنج و غم میں تھی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے پہ تبسم ریزیا ہے۔ آپ نے فرمایا غم کیوں کرتی ہو؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشہ زوجی فی الدنیا فعائشہ زوجی فی الجنہ۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں غم مت کیجیے، آپ کو جہنم کی آگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا ہے عائشہ جس طرح دنیا میں میری بیوی ہے، کل قیامت کے بعد جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ اب اگلا جملہ اسٹیٹمنٹ عبداللہ ابن عباس کا، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ اکرم علی اللہ من ان یزوجہ جمرۃ من جمر جہنم۔ فرمایا عائشہ صدیقہ آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور آگے کہا میرا وجدان کہتا ہے نبی اللہ کی بارگاہ میں اتنے معظم و مکرم ہیں۔ سرکار علیہ السلام سے رب نے خود کہا تھا نا ما خلقت خلقا اکرم علی من، محبوب میں نے تجھ سے زیادہ عزت والی مخلوق دنیا میں پیدا ہی نہیں کی۔ تب بریلی کا امام کہنے لگا زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ توجہ فرمائیے گا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، میری ماں سے، آپ کی ماں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنا اسٹیٹمنٹ، اپنا انڈیا، اپنا نظریہ ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں اس سے زیادہ معظم و مکرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کے نکاح میں کسی جہنمی عورت کو دے ہی نہیں سکتا، اس لیے آپ جنتی ہے۔ محبت سے بولو یار سبحان اللہ، ان جملوں پہ تو سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ بس مردہ لوگوں کے درمیان بات کرنا شہزاد کا کام نہیں ہے۔ میں نے جملہ بہت پہلے بولا تھا، اگر 1947 میں ہوتا اور میرا نام تاریخ میں آتا تو الحمدللہ مجھے انقلابی خطیب کہا جاتا۔ میں ہنگامہ آرائی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے امام نے کہہ دیا ہے زندہ رہو تو ایسے رہو، کیوں رضا آج کلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، اور ادھر دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے چادر میں لیا ہے، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو لیا ہے، حسنین کریمین کو لیا ہے۔ اب یہاں ایک جملے پہ بار بار غور دلا رہا ہوں، چادر اوڑی نہیں سرکار نے اڑائی ہے۔ اب آؤ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں، فرماتی ہے ایک دن مدینے کے تاجدار قبرستان تشریف لے گئے، میں نے مصطفیٰ کی چادر مبارک کو اپنی اوڑھنی بنا لیا، نبی نے کہا نہیں تھا اوڑھ لو، ام المومنین نے اپنے ارادے سے اوڑھ لیا۔ سرکار علیہ السلام کی زوجہ ہے، شوہر کا مال ہے، بیوی استعمال کر ہی لیتی ہے، آپ نے مبارک چادر کو اوڑھا، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک چادر کو اوڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی نظر پڑی آسمان کی طرف، کیا دیکھتی ہے؟ موسلادھار بارش، موسلادھار بارش، بارش پہ بارش، بارش پہ بارش۔ اتنے میں مدینے کے تاجدار آ گئے، ام المومنین نے نبی کی ریش مبارک کو چھوا، آپ کے سینے پہ ہاتھ لگایا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ نبی تو جانتے تھے مگر پھر بھی سوال کیا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور ابھی تو مبارک بارش ہو رہی تھی، آپ کے جسم پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں، موسلادھار بارش سے قبرستان سے آپ واپس ہو رہے ہیں لیکن آپ کے جسم پر بارش کا قطرہ نہیں ہے، نبی کے چہرے پر تبسم ریزیا ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اوڑا کیا ہے؟ آمدم برسرے مطلب حضرت عائشہ صدیقہ سے میرے نبی نے کہا اوڑا کیا ہے؟ کہ حضور آپ کی مبارک چادر اوڑی ہے۔ میرے نبی کے عربی جملے سنیے گا، فرمایا بذالک ارتفع الغطاء عن بصرک ورأتی مطر عالم الغیب۔ اے عائشہ یہ آسمان دنیا کی بارش نہیں ہے، تو نے نبی کی چادر کو اوڑا ہے
اللہ نے تیری نظروں سے پردے ہٹا دیے ہیں اور تو نے عالم غیب میں ہونے والی رحمت کی بارش کے جلوے دیکھ لیے ہیں۔ یہ کون سی چادر ہے؟ میرے نبی کی مبارک چادر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اوڑھ لے، اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے پردے ہٹا دے، وہ عالم غیب میں ہونے والی بارش کے جلوے دیکھ لے۔ میری ماں نے خالی اوڑھ لی تھی، میری ماں نے اپنی طرف سے اوڑھا تھا، لیکن یہاں نبی نے علی کو بلایا ہے، فاطمہ کو بلایا ہے، حسن کو بلایا ہے، حسین کو بلایا ہے۔ ادھر نبی کی چادر اوڑھی ہے، ادھر مدینے کا تاجدار چادر اڑا رہا ہے اور اڑا کے دعا کرتا ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی عظیم عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اب سنی کہے گا حضرت عائشہ نے اوڑھی، عالم غیب کے ہونے والی بارش کے جلوے نظر آنے لگے۔ حضرت علی نے کیا دیکھا، فاطمہ نے کیا دیکھا، حسن نے کیا دیکھا؟ وہاں اوڑھی ہے، ادھر اڑائی ہے، وہاں سرکار نہیں تھے، قبرستان تھے، یہاں نبی تو موجود ہے، چادر اڑا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھتا ہے، یہ مصطفیٰ سے پوچھ تم نے دکھایا کیا ہے، یا علی سے پوچھ تم نے دیکھا کیا ہے۔ یہ تو دکھانے والا جانتا ہے، دیکھنے والا جانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت دو چیزیں، ایک ہے نسبت، ایک ہے نسب۔ میں دونوں کو کلیئر کر دیتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نسبت، ایک ہے نسب، ایک ہے نسبت، ایک ہے نسب۔ توجہ ہے نا، نسبت اور نسب میں فرق سمجھیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے خون سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس ہے نسب، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو امتی ہیں، نبی پہ ایمان لے کر کے آئے ہیں، ان کو ہے نسبت۔ لیکن کیا مقام ہے امام علی مقام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا؟ آقا کریم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام حسن، امام حسین، ان دونوں کو دو چیزیں حاصل ہیں، نسبت بھی حاصل ہے، نسب بھی حاصل ہے۔ نسبت ایسے کہ نبی کے امتی، نسب ایسے کہ مصطفیٰ کے بیٹے۔ اب توجہ فرمائیے گا، ابھی نسبت کا کمال دیکھے پھر نسب کی طرف آتا ہوں۔ نسبت دیکھے، اعلیٰ حضرت اپنی کتاب مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین میں بڑے پیارے انداز سے تحریر فرماتے ہیں، ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں ایک قریشی غلام آیا، سرکار کا خون حجامت رکھا ہے۔ حجامت یہ نہیں داڑھی کی سیٹنگ کرا لینا، اپنی مونچھیں سیٹ کرا لینا، اس کو لوگ کہتے ہیں حجامت کروا کے آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ حجامت نہیں، عربی میں حجامت کا اردو میں معنی، عربی میں حجامت لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں معنی ہوتا ہے چیرا لگوانا، خون نکلوانا۔ آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، اپنے چیرا شریف لگوا لیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے نبی نے چیرا شریف لگوایا، آپ کا مبارک خون برتن میں رکھا ہے، صحابی رسول آئے، سرکار نے فرمایا لے جاؤ۔ صحابی نے دیر نہیں کی، سرکار کا مبارک خون پی لیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جو مبارک خون تھا اس کو پی گئے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، نبی کو پتا چلا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم نے ناپاک چیز کو استعمال کیوں کیا، سرکار نے یہ نہیں کہا تم نے اس کا استعمال کیوں کیا۔ ہم نے کہا بدعقیدہ وہابی سے اتنا پوچھ لے، ابے تیرا بدبودار خون نکلے تو وضو بھی ٹوٹ جائے، حالات بھی بگڑ جائے، غسل بھی اگر زیادہ حالات دیگرگو ہو جائے اور کہیں اور سے نکل جائے تو پھر ایسی صورت میں کچھ اور بھی ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، وضو بھی چلا جائے، حالت بھی تیری دیگرگو ہو جائے، تیرے جسم سے لگا ہوا خون اگر 1 درم سے زیادہ لگ جائے، 1 درم کے برابر ہو، تب بھی دھونے کا حکم دے دیا جائے۔ ہم نے کہا یہ تیرے خون کی بات ہے جس کو ناپاکی کا حکم مل رہا ہے، یہ مدینے کے تاجدار کا خون ہے جن کا بول شریف بھی پاک ہے، براز شریف بھی پاک ہے، دم شریف بھی پاک ہے۔ آقا کریم کا مبارک خون صحابی نے پی لیا، نسب نہیں ہے، نسبت کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار کا مبارک خون پیا، آقا نے ارشاد فرمایا اذهب فقد احرزت نفسك من النار، اے میرے صحابی خوشی بخوشی گھر چلے جاؤ، اس لیے کہ خون پینے کے بعد تم نے خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ مبارک خون پی لیا، اب اعلیٰ حضرت جیسا عاشق مصطفیٰ، عاشق اہل بیت، آپ کو لگتا ہے حدیث بیان کر کے خاموش ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے تبصراتی جملے دیے، غور کرو، جب نبی کا مبارک خون کوئی بندہ پی لے تو جہنم سے آزادی پائے، تو جن کے رگوں پے میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے، ابھی فیصلہ سنیے گا، اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا جن کی رگوں میں، جن کے رگوں پے میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے ان کے غلاموں کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میں کیوں بتاؤں غوث آدم کا مرتبہ، مجھے دیکھ، تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت۔
ارے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبت کی بات آئی سیدی غوث پاک کی، تو نواسے کی نسبت پر اعلیٰ حضرت فخر کرے اور بڑے پیارے انداز سے کہے دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ۔ ہم تو نسبت والے ہیں نا، بولو بولو، ہم نسبت والے ہیں۔ اب نسبت کی بات آ گئی، اس نسبت پر زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، نسب کی طرف آئیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، نبی کا نسب کتنا پاکیزہ ہے، توجہ کرنا۔ پہلے قرآن کی آیت پڑھیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، برکاتی ٹوپی کے دولہ ذرا توجہ فرمائیے میری طرف، کیا کہا قرآن نے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ، تو قیامت کے دن تمہارے نسب باقی نہیں رہیں گے، تمہارے رشتے باقی نہیں رہیں گے، حالات دگرگو ہو جائیں گے۔ اب آیت کریمہ اتری، کچھ کے ذہن میں یہ خیال آیا انساب نسب کی جمع ہے، ہو سکتا ہے نبی کا نسب بھی قیامت کے دن ٹوٹ جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلال حبشی سے کہا، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب مطلع القمرین میں موجود ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا بلال نماز کے لیے ندا دو۔ نماز کی اذان دی گئی، آقا کریم نے نماز پڑھائی، مصلی سے آپ منبر پر آئے اور میرے سرکار نے صحابہ سے فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان قرابتی لا تنفع کل سبب ونسب تنقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی فإنها موصولۃ فی الدنیا والآخرہ۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، نبی کی قرابت کام نہیں آئے گی۔ ارے کیا ہو گیا انہیں جو یہ کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سور پھونکی جائے گی تو رشتے کا رشتے فلا انصابہ، تو یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، رشتے کام نہ آئیں گے۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ میری قرابت کام نہیں آئے گی؟ فرمایا سنو، کلو سبب ونسب تنقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر رشتہ، ہر نسب، ہر رشتہ، سبب سے مراد رشتہ ہے، ہر رشتہ، ہر نسب قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن فرمایا الا سببی ونسبی، لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ سرکار نے فرمایا الا سببی ونسبی، مگر میرا رشتہ اور میرا نسب باقی رہے گا۔ ہم نے کہا آقا کیوں؟ فرمایا فإنها موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، اس لیے کہ میرا رشتہ اور میرا نسب دنیا میں بھی جڑا ہے، آخرت میں بھی جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ نے 16ویں پارے میں پڑھی ہوگی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ، دو غلام، دو بچے تھے، یتیم تھے۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ کا بستی سے، ذرا دھیان دینا بھائی، حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بستی سے گزرے، کھانے کے لیے کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کہا کھانا نہیں کھلائیں گے، مہمان نہیں بنائیں گے۔ آگے بڑھے، حضرت خضر نے دیکھا دیوار گر رہی تھی، آپ نے اس کو سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کیا فَأَقَامَهُ، تو آپ نے سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا تم نے سیدھا کیوں کیا؟ کہا کہ سنیے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کہا یہ دیوار تو یتیم بچوں کی تھی، ان کے نیچے خزانہ تھا، گر جاتی خزانہ ختم، لوگ لوٹ کے لے جاتے، اور اس کے بعد ان بچوں کی پرورش کیسے ہوتی، ان کو کس طریقے سے آگے چل کے آسانی ملتی۔ حضرت خضر نے کہا میں نے اس لیے کر دیا۔ دیوار کو سیدھا کیا کیوں؟ کہا اس لیے کیا کہ ان کا دادا نیک تھا۔ بس اس جملے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ان کا دادا نیک تھا۔ اب ایک یہودی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مولانا جاوید صاحب بڑکی بڑکی باتیں کرتے ہو، آؤ میرے ایک تو سوال کا جواب دو۔ بولے کیا جواب ہے، کیا سوال ہے؟ بولے سوال یہ ہے تمہارے نبی سے میرا نبی افضل۔ اب یہ بھی ہل کے رہ گئے، بے وقوف کیسی باتیں کرتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اور اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ نے افضل الانبیاء اگر بنایا ہے۔ کہنے لگے پوری کتاب پڑھ کے آیا ہوں، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، تو کیسے کہہ رہا ہے؟ میرے ذہن میں حدیث کا ٹکڑا بھی ہے، اولیس آتیتک افضل من ذلک کلی فلا اسکر فی موضع حتی تذکر معی۔ کہا کہ اللہ نے خود فرمایا تھا میرے محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کو میں نے جو خوبیاں عطا فرمائی اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تو نبی افضل البشر ہے، نبی افضل الانبیاء
انبیاء ہے, نبی افضل المرسلین ہے, تو کیسے کہتا ہے؟ اس نے کہا سٹیک میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں, اگر میرے پاس ترک ہو تو قبول کیجئے گا. بولے کیا ہے بتا؟ تو کہنے لگا بتاؤ, تمہارے نبی کی امت میں کوئی ایسا بچہ ہے, تمہارے نبی کی امت میں ایسے یتیم بچے ہیں کہ جن کی دیوار کو سیدھا کر کے ان کے خزانے کی سرکشا کی گئی ہو, حفاظت کی گئی ہو, اور کی اس لیے گئی ہو کہ 14 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک تھا, تو دادا کے تقوی نے 14 پشتوں کے بعد ان کے پوتوں کو فائدہ پہنچایا ہو. اب مولانا جاوید تھوڑی دیر سوچنے لگے, تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب نہیں آیا تو مثال کے طور پر سپوز کر لیجئے, اداہرن کے طور پہ کہہ رہا ہوں, پھول لگا کے کہنے لگے مفتی صاحب ایک آدمی اس طرح مجھے کہہ رہا ہے. میں نے کہا دیر نہ کیجئے, مطلع القمرین اٹھائیے, جواب لے کر جائیے. اب توجہ فرمائیے گا, حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی امت میں 2 یتیم بچے ہیں, دیوار کو سیدھا کر کے خزانہ بچایا گیا. کیوں بچایا گیا؟ اس لیے کہ تقوی دادا کا خزانہ ادھر پوتوں کا بچ رہا ہے, ادھر تقوی دادا کا ہے, خزانہ پوتوں کا بچ رہا ہے. یعنی دادا کے تقوی نے یہاں کیا بچا دیا؟ پوتوں کا خزانہ بچا دیا. سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, اور ابھی انہوں نے جو باتیں کہی ہے اس کو بھی پوری طرح کلیئر کروں گا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ شہزاد بیٹھا تھا, تعزیے پہ بات ہو گئی, یہ گونگا بنا بیٹھا رہا. شہزاد کی یہ عادت ہی نہیں ہے, اپنا ہو کے پرایا ہو, حق بات بول کے جاتا ہوں, اور اگر ڈاؤٹ ہو تو اس کو کلیئر کر کے جاتا ہوں تاکہ کوئی بلا وجہ کسی سے بدگمان نہ ہو جائے. حالانکہ بہت سی بات سید صاحب نے کلیئر کر دی ہے, لیکن ادھر توجہ فرمائے. اس نے کہا قوم بنی اسرائیل میں 2 یتیم بچوں کی دیوار کو سیدھا کر کے ان کے دادا کا تقوی کام آیا, خزانہ بچایا گیا. انہوں نے کہا نادان ابھی جواب دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا الا فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہا اللہ وذریتہا علی النار. فرمایا فاطمہ نے تقوی اختیار کیا, پاک دامنی کی, تقوی اختیار کیا, طہارت کا پاس و لحاظ رکھا. طہارت فاطمہ کی ہے, تقوی فاطمہ کا ہے, پرہیزگاری فاطمہ کی ہے, نیکی فاطمہ کی ہے, صلاح فاطمہ کی ہے, فلاح فاطمہ کی ہے. لیکن آقا فرما رہے ہیں فاطمہ کے تقوی کا کمال یہ ہے اللہ نے فاطمہ کو, فاطمہ کی اولاد کو جہنم پہ حرام کر دیا ہے. ہم نے کہا قوم بنی اسرائیل میں دادا کے تقوی نے صرف خزانہ بچایا ہے, وہ بھی 2 بچوں کا, اور یہاں مصطفیٰ کی بیٹی کے تقوی نے اس کی نسل کو جہنم سے بچا لیا.